بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کی مراد اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدا اور پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف ہی میں مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات نے فرمایا کہ تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانع ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہت رکھتا ہے، یعنی ملتا جلتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت فرمانے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے تھے، ان میں بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے اور ان میں سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیاتیں نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور ان کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات حی اور قیوم بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی دائم و قائم کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بذات، یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات و انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دے دی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کی تعلیم و خبر کے جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہے، اور وہ بھی متناہی اور قابل فنا، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تب تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدات ارض و سما کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اختیار سے کرتا ہے، لہذا فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند لکھو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام معاملات اس کی پیدائش کے مراحل میں یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احکام قرآن پر ہمیں کما کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ استقامت